السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الحادی والثلاثون کا آغاز کریں گے۔ دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها، الجزء الثانی، دوسرا حصہ، پارٹ 2۔ یہ اس بک کا، اس پارٹ کا آخری سبق ہے۔ یہاں پر آ کر یہ کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم اس آخری سبق کو دیکھتے ہیں، اسے شروع کرتے ہیں۔ تو ایز یوزول ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لیسن کی مین تھیم کیا ہے۔ اس لیسن کی جو مین تھیم ہے، گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ نے اس کو فرسٹ والیوم میں بھی کور کیا ہے، یعنی فرسٹ پارٹ جو دروس اللغہ العربیہ کا ہے، آپ نے وہیں پر اسے کور کر لیا تھا۔ جو کنسپٹ کور کیا ہے آپ نے فرسٹ والیوم میں، جس کی طرف میں ریفر کر رہا ہوں، وہ دراصل ہے موصوف اور صفت کا کنسپٹ۔ موصوف اور صفت کا جو کنسپٹ ہے، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے کہ فرسٹ پارٹ میں بگننگ ہی میں ہم نے شروع ہی کے چیپٹرز میں اس کو کور کر لیا تھا۔ موصوف اور صفت کو منعوت اور نعت بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں، اور یہ کنسپٹ کیا ہے، اور اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور جو عربک لینگویج میں گرامیٹیکل اپلیکیشنز ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ کیا کیا ہیں، اور کیسے ان کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ آج ہم ریوزٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں اس کو لرن کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جو مین تھیم ہے اس سبق میں، جس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ ہے منعوت اور نعت، یا نعت اور منعوت۔ نعت کو کہتے ہیں ایڈجیکٹو، النعت بولتے ہیں ایڈجیکٹو کو۔ ایڈجیکٹو کے معنی ہوتے ہیں صفت یا النعت۔ اور جس ناؤن کے ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں منعوت، اس کو کہتے ہیں منعوت۔ منعوت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ناؤن جس پر صفت آئے اور اس کو کوالیفائی کرے۔ The noun which is qualified by the adjective or by the na'at, that is known as المنعوت، یعنی کہ موصوف۔ یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کر چکے ہیں، بس یہاں پر ایک ریوائز کے انداز سے ہم اس سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ تو منعوت اور نعت میں چند چیزیں جو آپ کو پہلے سے معلوم ہے پائی جانی بہت ضروری ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 4 ایریاز میں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے۔ The na'at must follow the man'ut in 4 areas. The na'at or the adjective must agree with the man'ut in 4 important areas. یعنی نعت کا منعوت کے ساتھ، یا صفت کا موصوف کے ساتھ، یا ایڈجیکٹو کا ناؤن کے ساتھ 4 چیزوں میں مشابہ ہونا ضروری ہے، یکساں ہونا ضروری ہے، سملر ہونا ضروری ہے، اور گرامیٹیکلی ایک طرح سے ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 نمبر ایک یہ ہے کہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا ضروری ہے. یعنی کہ اگر منعوت ڈیفینٹ ہے تو نعت کا بھی ڈیفینٹ ہونا ضروری، اور اگر منعوت انڈیفینٹ ہے تو نعت کا بھی انڈیفینٹ ہونا ضروری. مثال لیجئے،
آپ نے کہا ہاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے. دس از اے ویری سمپل سینٹینس. ہاذا کتابن، دس از اے بک. اب آپ کتابن کے لیے ایک ایڈجیکٹو لا رہی ہیں، ایک نعت لا رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کتابن جدیدن، ہاذا کتابن جدیدن، دس از اے نیو بک. تو یہ کتابن جو ہے یہی موصوف ہے اور یہی منعوت ہے، اور آپ نے جدیدن کا استعمال کر کے گویا کہ اس سینٹینس میں کتابن کے لیے ایک ایڈجیکٹو یعنی کہ نعت کا اضافہ کر دیا، نعت کو ایڈ کر دیا. تو یہ جدیدن جو ہے ہاذا کتابن جدیدن میں، یہ جدیدن جو ہے یہی نعت ہے. اور ابھی میں نے ایک جس پوائنٹ کا ذکر کیا ہے کہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ میں دونوں کا برابر ہونا ضروری ہے موصوف اور صفت کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کہا کتابن جدیدن تو کتابن کو آپ دیکھیں، آپ نے اس کو انڈیفینٹ استعمال کیا. انڈیفینٹ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی تعریف کا پارٹیکل نہ لگا ہوا ہو، لام التعریف نہ لگا ہوا ہو، یعنی کہ وہ معرفہ نہ ہو. تو کتابن پر دیکھیں آپ الف لام نہیں لگا ہوا ہے. تو جس ناؤن پر الف لام نہیں لگا ہوتا ہے عربی میں، اس ناؤن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انڈیفینٹ ہے، اور الف لام لگتے ہی وہ ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. تو کتابن جب انڈیفینٹ ہے تو اس کی صفت جو آپ کو لانی ہے وہ بھی انڈیفینٹ ہی لانی ہے. آپ نے کتابن کہا تو کتابن کے بعد جو آپ صفت لا رہی ہیں جدیدن کہنا ہے آپ کو. کتابن الجدید آپ نہیں کہہ سکتی ہیں. تو یہ ہوا ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ میں یکساں ہونا، سیم ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا. ہاذا کتابن جدیدن، کتابن پر الف لام نہیں تو جدیدن پر بھی الف لام نہیں. So in this way they are agreeing with one another. The na'at is agreeing with the man'ut in being indefinite in this particular sentence. اب دیکھیے ڈیفینٹ ہونے میں دونوں کو دیکھیے برابر کیسے ہوں گے. آپ کو کہنا ہے کہ نئی کتاب آسان ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں الکتاب الجدید سہل. آپ اس طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ الکتاب الجدید سہل، نئی کتاب آسان ہے، the new book is easy. تو الکتاب الجدید، الکتاب جو کہ موصوف ہے اس پر آپ نے الف لام استعمال کیا ہے، لام التعریف استعمال کر کے اسے آپ نے ڈیفینٹ بنایا ہے. تو اسی لیے جب آپ اس کی صفت استعمال کریں گی تو اس پر بھی لام التعریف کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، تاکہ آپ اس کو بھی ڈیفینٹ بنا دیں اور تاکہ آپ دونوں کو سملر گرامیٹیکل پوزیشن میں کر دیں. تو الکتاب الجدید کہنا ہوگا آپ کو. الکتاب جدید سہل آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، الکتاب الجدید سہل کہنا ہوگا آپ کو. تو جو کچھ آپ موصوف یعنی منعوت کو دے رہی ہیں گرامیٹیکلی، وہ تمام چیزیں اس کی صفت یعنی الجدید کو بھی ملنا ضروری ہوگا. تو اب آپ نے دونوں جملوں کے ذریعے سمجھ لیا کہ ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے میچ کریں گے یا ایگری کریں گے. تو یہ ہوا پہلا ایریا جس میں منعوت اور نعت کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہوتا ہے. آگے بڑھیے. The second area in which منعوت and نعت must agree with one another is the case. میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ عربی زبان میں جو ناؤن کا یا کسی لفظ کا جو اخیر ہوتا ہے، اینڈ لیٹر جو ہوتا ہے، اس پر ہمیں کسرہ استعمال کرنا ہے یا فتحہ استعمال کرنا ہے یا ضمہ استعمال کرنا ہے. اسی کے اسٹڈی کرنے کو اصل میں کہا جاتا ہے نحو. نحو مطلب عربک کا سنٹیکس یعنی عربک کا گرامر. اسی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ ہمیں کسی بھی ناؤن کے اینڈ پر کیا اعراب لگانا ہے، کیا حرکت دینی ہے اور کیوں دینی ہے، کیا گرامیٹیکل پوزیشن اسے حاصل ہے کہ اسے ہمیں یہ چیز دینی چاہیے. تو یہ جو پوری تھیوری ہے اسی کا نام ہے گرامر، یعنی گرامر کا وہ حصہ جسے نحو اور سنٹیکس کہا جاتا ہے. کسی کو کہ اس کو زیر ملے گا یا زبر ملے گا یا پیش ملے گا یعنی کسرہ ملے گا یا فتحہ ملے گا یا ضمہ ملے گا، یا یوں کہیے کہ اس پر جو ہے جر ہوگا یا نصب ہوگا یا رفع ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے کیس. یعنی فلاں ناؤن کا کیس کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ in terms of nominative and accusative and genitive, what is the actual position of that particular noun in terms of all these three categories. تو یہ جو تین کیٹیگریز ہیں ابھی جو میں نے بتایا، نومینیٹو، ایکوزیٹو، جنیٹو، یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور، ان تینوں میں سے کسی بھی ناؤن کے اینڈ پر کیا پوزیشن ہوگی اور اس کے حساب سے آپ کو کیا دینا ہوگا، زیر زبر یا پیش، اسی کو کہا جاتا ہے کیس. تو یہاں پر بتانا یہ ہے کہ دونوں کا کیس بھی ہونا ضروری ہے موصوف اور صفت میں. منعوت اور نعت کا دونوں کا کیس جو ہے سیم ہونا چاہیے، سملر ہونا چاہیے. جو اسے ملا ہے وہی اسے ملنا چاہیے، جو منعوت کو ملا وہی نعت کو، جو موصوف کو ملا وہی صفت کو. ایسا نہیں کہ منعوت کا کیس کچھ ہے اور نعت کا کیس کچھ اور ہو جائے. مثال لیجئے، نئے ٹیچر کلاس روم میں ہیں تو المدرس الجدید فی الفصل، المدرس الجدید فی الفصل، المدرسو پر آپ دیکھ رہی ہیں کہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس کی جو صفت آپ لا رہی ہیں الجدیدو، الجدیدو کی دال پر بھی آپ کو پیش رکھنا ہوگا. یہی ہے کیس کا ایک ہونا، کیس کا یکساں ہونا، سملر ہونا. یہی ہے کیس کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا کہ اس کا کیس ہے نومینیٹو تو اس کا بھی کیس نومینیٹو. المدرسو نومینیٹو کیس میں ہے تو الجدیدو بھی نومینیٹو کیس میں ہوگا. جس پر پیش آتا ہے مرفوع ہونے کی وجہ سے اس ناؤن کو کہتے ہیں کہ وہ نومینیٹو کیس میں ہے. تو المدرسو یہ نومینیٹو کیس میں ہے تو الجدیدو جو اس کی صفت لائی جا رہی ہے وہ بھی نومینیٹو کیس میں ہوگی. تو المدرس الجدید فی الفصل، تو المدرسو جو موصوف یا منعوت ہے وہ مرفوع ہے یعنی نومینیٹو کیس میں ہے جس پر پیش ہے، تو الجدیدو پر بھی پیش یعنی کہ ضمہ کا استعمال کیا جائے گا، اس کو بھی وہی سیم کیس دیا جائے گا، سیم رائٹس گرامیٹیکل اس کو بھی وہی ٹرانسفر ہوں گے. اور دیکھیے، میں نے نئے ٹیچر سے پوچھا سألت المدرس الجدید، میں نے نئے ٹیچر سے پوچھا تو المدرسہ، سألت المدرسہ میں نے پوچھا. المدرسہ یہاں پر اس لیے ہوا ہے منصوب کیونکہ یہ مفعول بھی بنا ہے، آبجیکٹ بنا ہے، because it has occurred in the sentence as an object and an object in Arabic sentence requires فتحہ. پیچھے جو میں نے مثال دی ہے المدرس الجدید فی الفصل، وہاں پر وہ سبجیکٹ بنا تھا یعنی مبتدا، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں پر المدرسہ یہ منصوب بن رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. تو سألت المدرسہ کہا آپ نے، میں نے مدرس سے پوچھا، ٹیچر سے پوچھا. اب اس کی آپ صفت لا رہی ہیں سألت المدرس الجدیدہ، الجدیدہ آپ لائیں گی آپ. کیوں؟ اس لیے کہ المدرسہ پر فتحہ ہے تو اس کی جو صفت آ رہی ہے اس کے اوپر بھی فتحہ ہوگا، اس کی جو نعت آ رہی ہے اس پر بھی فتحہ ہوگا. تو یہ دیکھیے ایکوزیٹو کیس میں اگر ایک ہے تو دوسرا بھی ایکوزیٹو کیس میں چلا گیا. جنیٹو کیس کی اگزامپل لیجئے، یعنی مجرور کی اگزامپل لیجئے. آپ کو کہنا ہے میں نے کتاب کو نئے ٹیچر سے لیا، اخذت الکتاب من المدرس الجدید، اخذت الکتاب من المدرس الجدید، میں نے نئے ٹیچر سے کتاب لی. I took the book from the new teacher. تو من المدرس الجدید آپ کو معلوم ہے پریپوزیشن کے بارے میں کہ پریپوزیشن جس ناؤن سے پہلے ہوتا ہے تو اس ناؤن کو مجرور بنا دیتا ہے. ٹیکنیکل نام ہے اس کا مجرور، یعنی کہ اس کے اوپر جر آئے گا، اور جر جس پر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ یعنی کہ زیر کا استعمال کیا جائے گا. تو من المدرسی، جب من کی وجہ سے المدرسی ہو گیا، اب آپ اس کی کوئی صفت لا رہی ہیں تو اس کو بھی مجرور بنانا ہوگا. تو اخذت الکتاب من المدرس الجدید، I took the book from the new teacher. تو یہ جنیٹو کیس میں ہوا. جنیٹو کیس کی اگزامپل آپ نے دیکھ لی. تو نومینیٹو، ایکوزیٹو، جنیٹو تینوں کی اگزامپل میں نے دے دی کہ کس طریقے سے موصوف اور صفت کا کیس یکساں ہوتا ہے. نومینیٹو میں اگر موصوف ہے تو صفت بھی نومینیٹو میں، ایکوزیٹو میں موصوف اگر ہے تو اس کی صفت بھی ایکوزیٹو میں، اور جنیٹو میں اگر موصوف ہے تو اس کی صفت بھی جنیٹو میں. یہ ایریا نمبر 2 ہے جس میں موصوف اور صفت، منعوت اور نعت کا ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا ضروری تھا اور ضروری ہے. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے ایریا کی طرف.
کہ جس میں موصوف اور صفت یا منعوت اور نعت کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا اور ایگری کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے نمبر. نمبر کسے کہتے ہیں؟ ایک یا دو کو، یعنی کہ سنگولر، پلورل، ڈوئل، یہ سب نمبر کہلاتے ہیں. اگر موصوف سنگولر ہے تو اس کی صفت بھی سنگولر، اگر موصوف ڈوئل ہے تو اس کی صفت بھی ڈوئل، اگر موصوف پلورل ہے تو اس کی صفت بھی پلورل. یعنی کہ ان ٹرمز آف نمبر the man'ut and na'at must agree with one another, must follow one another. The na'at will follow the man'ut in number as well. نمبر بھی دونوں کا سیم ہونا چاہیے، نمبر میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سنگولر ہے تو دوسرا پلورل، ایک ڈوئل ہے تو دوسرا سنگولر. It is not just possible. مثال دیکھیے، میرے ایک بڑا بھائی ہے، تو اب آپ کو کہنا ہوگا لی اخن کبیرن. تو اخن کبیرن، اخن سنگولر تو کبیرن بھی سنگولر. اخن is singular and کبیرن is singular. لی اخن کبیرن، I have an elder brother. تو یہ نمبر دونوں کا سیم ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اخن اور پھر کبیرانی آپ لے آئے ڈوئل بنا دیں، یا کبارن کر کے آپ پلورل بنا دیں. No, it is just not allowed. اخن is singular, so نعت کبیرن must also be singular. نمبر برابر ہونا چاہیے. تو لی اخن کبیرن، I have an elder brother. تو اخن سنگولر ہے، کبیرن بھی سنگولر. اگلی مثال دیکھیے، بلال کے دو بڑے بھائی ہیں. بلال لہو اخوانی کبیرانی. اب آئے گا اخن کی ڈوئل اخوانی ہو جائے گا اور کبیرن کی ڈوئل کبیرانی ہو جائے گا. بلال ہیز ٹو ایلڈر بردرز. بلال کے دو بڑے بھائی ہیں. تو یہاں پر آپ نے اخوانی اور کبیرانی استعمال کیا، دونوں کو ڈوئل میں استعمال کیا. دونوں نمبر کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں. آگے دیکھیے، حامد لہو اخوۃ کبار. آپ کو یہ کہنا ہے کہ حامد کے کئی بڑے بھائی ہیں. آپ کو یہ کہنا ہے حامد کے کئی بڑے بھائی ہیں، تو آپ یوں کہیں گی حامد لہو اخوۃ کبار. حامد کے کئی بڑے بھائی ہیں. تو اخوتن جب آپ اس کو پلورل میں استعمال کر رہی ہیں تو اب آپ کو اس کی جو صفت لانی ہوگی اس کو کبارن کی شکل میں لانی ہوگی. کبیرن یا کبیرانی آپ نہیں کہہ سکتی ہیں، کیونکہ وہ سنگولر اور ڈوئل ہے اور اخوتن پلورل ہے. اسی لیے اس کی جو صفت لانی ہوگی وہ بھی پلورل لانی ہوگی، کیونکہ دونوں کو نمبر کے اعتبار سے سیم کرنا ہوگا. تو حامد لہو اخوۃ کبار. حامد کے کئی بڑے بھائی ہیں. حامد ہیز مینی ایلڈر بردرز. تو آپ نے دیکھ لیا کہ تین ایگزامپلز ہم نے دیے اور تینوں نمبرز کو استعمال کیا، اور تینوں سینٹنسز میں موصوف اور صفت استعمال ہوئے تھے، اور تینوں ہی سینٹنسز میں ہم نے نمبر کو کنسیڈریشن میں رکھا کہ تینوں ہی جگہوں پر جس حساب سے موصوف تھا اسی حساب سے ہم نے نمبر کا استعمال کیا صفت میں. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ رینڈم ہم نے استعمال کیا، بالکل یکساں رکھا. اگر موصوف واحد تھا تو صفت کو بھی واحد رکھا گیا، اگر موصوف تثنیہ تھا تو ہم نے صفت کو تثنیہ رکھا، اگر موصوف جمع تھا تو ہم نے صفت کو بھی جمع میں رکھا. تو یہ تھا ایریا نمبر 3. تیسرا ایریا، تیسرا اہم حصہ جس میں موصوف اور صفت، منعوت اور نعت ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہیں. چوتھا ایریا دیکھیے. اب چوتھا ایریا جس میں موصوف اور صفت ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور ضروری ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کو فالو کرنا، وہ ہے جینڈر. اگر جینڈر موصوف کا مذکر ہے تو صفت کی بھی جینڈر وہی ہوگی، یعنی مذکر. اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت کا بھی مؤنث ہونا ضروری ہے. مثال دیکھیے، لی اخن کبیر. میرا ایک بڑا بھائی ہے. I have an elder brother. لی اخن کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. I have an elder brother. تو اخن یہ ہے موصوف اور کبیرن ہے صفت. اخن مذکر ہے تو آپ نے کبیرن کو بھی مذکر استعمال کیا. ایسا نہیں کہ آپ نے اخن کبیرتن کہہ دیا، بالکل نہیں. This is strictly prohibited.
اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، لی اختن صغیرتن کہا آپ نے، صغیرن اب آپ یہاں نہیں کہہ سکتی ہیں کیونکہ اختن فیمینین آ گیا. تو جب میسکولین تھا تو آپ نے کہا اخن کبیرن، اور جب فیمینین ہوا تو اختن صغیرتن کہہ دیا آپ نے. تو جینڈر میں یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی موصوف اور صفت کا ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنا ضروری ہے. اس کا وائیولیشن بالکل ان امیجنیبل ہے، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اس میں کوئی وائیولیشن کیا جا سکے. تو یہ 4 ایریاز ہیں. These are 4 important areas in which منعوت and نعت، موصوف and صفہ must agree with one another in terms of being definite or indefinite, number 1. Number 2, in terms of case. And number 3, in terms of number. And number 4, in terms of gender. تو معرفہ اور نکرہ ہونے میں نمبر 1، اور لفظ کے اخیر کی جو حالت ہے نحوی اس میں یعنی کیس میں نمبر 2. نمبر 3 واحد تثنیہ اور جمع میں. نمبر 4 تذکیر و تانیث میں. ان 4 چیزوں میں موصوف اور صفت کا، منعوت اور نعت کا ایک دوسرے کے بالکل مطابق ہونا ضروری ہے. اوکے، تو امید ہے کہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھ لیا ہوگا. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ شروع میں بھی ہم نے کور کر لیا بہت پہلے. آج ہم نے تھوڑی اور زیادہ ڈیٹیل دے دی کیونکہ اب تھوڑا سا لیول بھی آپ کا ایڈوانس ہو گیا ماشاءاللہ، تو آپ کے لیے ان تمام چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا بھی تھوڑا آسان ہو گیا ہے. بہرحال اب ہم بڑھتے ہیں. الدرس الحادی والثلاثون، the 31st lesson، 31واں سبق. المدرس ٹیچر نے کہا، the teacher said، أين الطالبان الجديدان، where are the 2 new students، دونوں نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں. اب آپ طالبان دیکھیے، یہ ڈوئل ہے تو الجدیدان کو بھی ڈوئل رکھا گیا. یہی تو چیز ہے نمبر، یعنی نمبر دونوں کا سیم ہوا. Where are the 2 new students، دونوں نئے طلبہ کہاں ہیں. علی نے کہا ہما فی المکتبتی، they are in the library، وہ دونوں لائبریری میں ہیں. ذهبا لیاخذا الکتب المقررہ، ذهبا وہ دونوں گئے ہیں، لیاخذا تاکہ وہ لے لیں، الکتب المقررہ یعنی کہ سلیبس بکس، کورس بکس. الکتب المقررہ کورس کی کتابوں کو کہتے ہیں، وہ کتابیں جو کہ سیٹ کی جاتی ہیں کسی کورس میں. تو یہاں دیکھیں لیاخذا میں جو لام ہے یہ لام التعلیل ہے، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. لام التعلیل جو ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے فعل مضارع کو، اور جب فعل مضارع سے پہلے کوئی نصب دینے والا پارٹیکل ہوتا ہے تو ڈوئل میں اور اسی طریقے سے پلورل میں اس کی نون جو ہوتی ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، ڈراپ کر دی جاتی ہے، لیکن جمع مؤنث سے ڈراپ نہیں کی جاتی ہے. تو ہما فی المکتبتی، they are in the library and they have gone to take the course books، وہ دونوں لائبریری میں ہیں اور وہ کورس کی کتابیں لینے گئے ہیں. الکتب المقررہ یہ بھی موصوف صفت ہے. الکتب جو ہے یہ اریشنل پلورل ہے، اسی لیے فیمینین سنگولر ہو گیا ہے. تو جب فیمینین سنگولر ہو گیا تو اس کی ایڈجیکٹو بھی فیمینین سنگولر لائی گئی ہے. المدرس ٹیچر نے کہا متا ذهبا، وہ کب گئے. when did they go، وہ کب گئے. علی نے کہا ذهبا فی الحصۃ الثانیہ، وہ دوسرے پیریڈ میں گئے. they went in the second period. الحصۃ الثانیہ میں بھی دیکھیے الحصتی یہ جنیٹو کیس میں ہے تو الثانیتی بھی جنیٹو کیس میں ہے. الحصتی پہ الف لام لگا ہوا ہے تو الثانیتی پہ بھی الف لام لگا ہوا ہے. الحصتی سنگولر ہے تو الثانیتی بھی سنگولر ہے. یعنی یہ چاروں جو چیزیں ہوتی ہیں ضروری وہ یہاں سب پائی جا رہی ہیں، سب اپلائی کی گئی ہیں. تو یہ چاروں چیزیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک تو
الحصہ ڈیفینٹ تو الثانیہ ڈیفینٹ, الحصہ فیمنین تو الثانیہ فیمنین, الحصہ سنگولر تو الثانیہ بھی سنگولر, الحصہ جنیٹو کیس میں فی پریپوزیشن کی وجہ سے تو الثانیہ بھی فی پریپوزیشن کی وجہ سے جنیٹو کیس میں. تو یہ چاروں ایریاز میں ایک دوسرے سے یہ میچ کر رہے ہیں. یا استاذ, اے استاذ, اريد ان اشتری معجما عربیا. ٹیچر, I want to purchase an Arabic dictionary. اے استاذ, میں ایک عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں یا خریدنا چاہتی ہوں. اريد ان تدلني على معجم جيد. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھی ڈکشنری بتا دیں, کسی اچھی ڈکشنری کی جانب میری آپ رہنمائی فرما دیں. I just want that you guide me to a good dictionary. دل یدلو کے معنی ہوتے ہیں گائیڈ کرنا. تدلنی, یہ نون جو ہے یہ نون الوقایہ ہے, اور علا یہ علا پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے دل یدلو, تب جا کے گائیڈ کا معنی دیتا ہے. فریزل ورب کی طرح ہے یہ. اريد ان تدلني على معجم جيد. I just want that you guide me to a good dictionary. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی اچھی ڈکشنری بتا دیں یا کسی اچھی ڈکشنری کی جانب میری رہنمائی فرما دیں. المدرس ٹیچر نے کہا اشتری المعجم الوسیط. المعجم الوسیط خرید لو. فإنه معجم جيد, کیونکہ یہ اچھی ڈکشنری ہے. ایک ڈکشنری ہے المعجم الوسیط کے نام سے چلتی ہے, بہت بہترین ڈکشنری ہے. یہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی جو ڈکشنریاں ایڈوانس چلتی ہیں بہت زیادہ مارکیٹ میں, یہ اسی طریقے سے ہے. عربک کی اسٹوڈنٹ کے لیے اس سے اچھی ڈکشنری دنیا میں موجود نہیں ہے. عربک انٹو عربک ہے. میں بھی آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ ڈکشنری آپ لوگ ضرور خرید لیں اگر عربک پڑھنی ہے. دس از اے مارولس ڈکشنری. اور یہ ایک سنگل ایفرٹ نہیں ہے, یعنی سنگل آدمی کی ایفرٹ نہیں ہے, بلکہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. ایک بہت بڑی اکیڈمی نے سیرین اسکالرز, ایجپشین اسکالرز اور عرب کے دوسرے بہت بڑے بڑے اسکالرز کی ایک ٹیم نے اس کو تیار کیا ہے. یہاں دیوبند میں پبلش ہوتی ہے, بہت چلتی ہے, بہت امپورٹنٹ ڈکشنری ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ ڈکشنری فار اے اسٹوڈنٹ فرام عربک انٹو عربک. یعنی if someone is interested in learning Arabic from Arabic into Arabic, this is the best dictionary for a student. اشتری المعجم الوسیط, purchase المعجم الوسیط, فإنه معجم جيد because it is a good dictionary. المعجم الوسیط خرید لو کیونکہ یہ اچھی ڈکشنری ہے. احمد نے کہا اليوم ينتهي الجزء الثاني. آج سیکنڈ پارٹ ختم ہو جائے گا, یعنی دروس اللغة العربیہ کا دوسرا حصہ آج ختم ہو جائے گا. متى نبدأ الجزء الثالث. ہم تیسرا پارٹ کب شروع کریں گے؟ اور یہ ہمارے یہاں تو سب کی نانی یاد آ گئی ایک ہی پارٹ کے ختم ہونے میں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ہمت کی داد دینی پڑے گی کہ آپ نے دوسرا بھی ختم کر لیا. پڑھائی کرنے والے دنیا میں بہت لوگ ہوتے ہیں, لیکن پڑھائی کو شروع کر کے ختم کرنے والوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہوتی ہے. ایک مرتبہ جامعہ ملیہ کے ایک ایڈمن سے بات ہو رہی تھی میری, ایک 1.5 سال کی بات ہوئی, تو وہ بتا رہے تھے کہ مفتی صاحب ہمارے ہاں کئی ہزار فارم جو ہے ایسے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی اسٹوڈنٹ ایک تو جلدی جاتے نہیں فارم بھرنے, فارم بھرتے ہیں انکمپلیٹ بھرتے ہیں, انکمپلیٹ فارم بھرنے کے بعد بہت سی فزیکل کاپیز جو ضروری ہوتی ہیں وہ جمع نہیں کرتے ہیں, جمع کر دیے ایگزام میں بیٹھنے نہیں جاتے ہیں, ایگزام میں بیٹھنے گئے تو سارے نہیں گئے, اور سارے گئے ان میں سے بہت سارے تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اکثر جو میجورٹی جو ہوتی ہے فارم بھرنے والوں کی وہ آؤٹ, تھوڑے سے ہوتے ہیں جو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو خوش نصیبی کی بات ہے اس انسان کے لیے جس نے کوئی بھی تعلیم شروع کی اور اسے مکمل کر لیا. اور بہت ہی بڑا بے وقوف اور بےہودہ آدمی ہے وہ ہے کہ جس نے ایک مشن دنیا میں شروع کیا اور اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پایا, اور بہت معمولی ریزن کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا. کوئی بڑا ریزن ہو اور کوئی چیز شروع کر کے چھوڑا جائے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے, انسان کے ساتھ مجبوری آتی ہے تو مجبوری کے سامنے سرنڈر کرنا پڑتا ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے ریزن کی وجہ سے لوگ تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے بے وقوف اور کتنے نادان ہیں ایسے لوگ. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ مکمل کیا اور دوسرا بھی پارٹ مکمل کیا, اور انشاءاللہ ہم تیسرا اور چوتھا پارٹ بھی مکمل کریں گے, اور پھر دیکھنا عربی کیسے نہیں آئے گی. متى نبدأ الجزء الثالث. ہم تیسرا پارٹ کب شروع کریں گے؟ When shall we start the third book, the third part. المدرس ٹیچر نے کہا فی الاسبوع القادم انشاءاللہ, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں. If Allah wills,
the next week. نیکسٹ ویک ہی انشاءاللہ میں تھرڈ پارٹ شروع کروں گا. آپ لوگ تھوڑا لیسن کے ختم ہونے کے بعد ریوائز کر لیں. نقرأ اليوم الصفحتين الاخيرتين من الجزء الثاني. آج ہم سیکنڈ پارٹ کے دونوں لاسٹ پیجز کو پڑھیں گے. دیکھیے الصفحتين الاخيرتين، یہ الصفحتين ہے، یہ ڈوئل، تو الاخیرتین کو بھی ڈوئل کیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو ڈوئل فارم ہوتی ہے جب حالت النصب اور حالت الجر میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر الف نون کے بجائے یا نون کا استعمال کیا جاتا ہے. تو نقرأ اليوم الصفحتين الاخيرتين من الجزء الثاني. We shall read the last two pages of the second part today inshallah. آج ہم دوسرے حصے کے دونوں اخیر کے پیجز یا صفحات کو پڑھیں گے. تو یہاں آپ نے دیکھا موصوف اور صفت کا کیسے استعمال کیا گیا ہے اور کس طریقے سے کیسز میں اور نمبرز میں اور جینڈرز وغیرہ میں ایک دوسرے کے موافق اور مطابق رکھا گیا ہے. فی الاسبوع القادم میں بھی دیکھیں، الاسبوع جو ہے فی کی وجہ سے مجرور ہے تو اس کی جو صفت ہے القادم اس کو بھی مجرور استعمال کیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. تمارین نمبر 1، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ. آنسر the following questions. آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. آنسر the following questions. آنے والے سوالات کے جوابات دیجیے. نمبر 1، أين ذهب الطالبان الجديدان. دونوں نئے اسٹوڈنٹس کہاں گئے؟ أين ذهب الطالبان الجديدان. دونوں نئے اسٹوڈنٹس کہاں گئے؟ وَلِمَ اور کیوں. Where did both of the students go and why. تو یہاں پر دو چیزوں کو بطور خاص ذہن میں رکھیں. ایک تو الطالبان ڈوئل ہے نمبر کے اعتبار سے، تو اس کی جو ایڈجیکٹو لائی گئی نعت اس کو بھی ڈوئل رکھا گیا. دوسری چیز آگے جو ہے وہ لمہ کے بارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جب اس کے بعد کوئی پارٹ نہ ذکر کیا جائے، لمہ پر سائلنٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں ہا اس سخت لگا دیتے ہیں. تو یہ لماذا جو ہے یہ اسی کی شارٹ ہے، اس کو لمہ کر دیا گیا ہے. اب یہیں رک جائے کوئی سینٹینس یا کوئی اور بات آگے نہ بڑھایا جائے تو وہاں پر لمہ کر دیا جاتا ہے. ہاں اس سخت اسے کہتے ہیں. پیچھے ہم نے کسی سبق میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اس کنسپٹ کو. تو اس کا جواب اب ہمیں دینا ہے. ذهبا الى المكتبة ليأخذا الكتب المقررة. وہ لوگ لائبریری گئے ہیں، وہ دونوں لائبریری گئے ہیں تاکہ مقررہ کتابیں یعنی کہ ٹیکسٹ بک یا کورس بک لے لیں. ليأخذا الكتب المقررة. اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 پہ ماذا يريد علي ان يشتري. علی کیا خریدنا چاہتا ہے؟ What does Ali want to purchase. علی کیا خریدنا چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا يريد ان يشتري معجما عربيا. وہ ایک عربک ڈکشنری خریدنا چاہتا ہے. He wants to purchase an Arabic dictionary. He wants to purchase an Arabic dictionary. وہ ایک عربی ڈکشنری خریدنا چاہتا ہے. تو یہاں پر معجمن عربین، معجمن ایکوزیٹو کیس میں ہے تو اس کی صفت جو لائی گئی اس کو بھی ایکوزیٹو میں لایا گیا، معجمن عربین کہا گیا. تو اس لیسن کی جو مین تھیم ہے یعنی نعت اور منعوت یا صفت اور موصوف، اسی کو زیادہ تر سامنے رکھیے، اسی کی بنیادی طور پر پرائمریلی پریکٹس کرائی گئی ہے. تھرڈ میں ہے متى يبدأ الطلاب الجزء الثالث. When will the students start the third part. طلبہ تیسرا پارٹ کب شروع کریں گے؟ تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے يبدأون الجزء الثالث في الاسبوع القادم ان شاء اللہ. وہ تیسرا پارٹ
انشاءاللہ اگلے ہفتے اسٹارٹ کریں گے, اگلے ہفتے شروع کریں گے. they will start the third part next week انشاءاللہ. آگے دیکھیے, تأمل ما یلی, think about the following, یعنی غور کیجئے نیچے. یہاں کیا غور کرنا ہے؟ وہی جو مین تھیم ہے نعت اور منعوت کی, اسی کے بارے میں غور کرنا ہے آپ کو. دیکھیے, عندي معجم جيد, I have a good dictionary. ہنا جید نعت, یہاں پر جو جید ہے یہ نعت ہے, یعنی ایڈجیکٹیو ہے, یعنی کس صفت ہے. تو جب ہم اس سینٹنس کو عندي معجم جید, اس میں معجم جید کو جب ہم گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ موصوف صفت ہے, تو ہمیں اس میں 4 چیزیں نظر آتی ہیں, اور 4 ایریاز میں دونوں موصوف صفت ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں, یعنی کہ صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے. دیکھیے, عندي معجم جید میں معجم سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منعوت ہے اور جید یہ نعت ہے. معجم جو موصوف ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہے, حالت الرفع میں ہے, تو جید بھی حالت الرفع میں ہے. نمبر 1. معجم میسکولین ہے, مذکر ہے, تو جید بھی میسکولین ہے. معجم سنگولر ہے تو جید بھی سنگولر ہے. معجم انڈیفینٹ ہے, وداؤٹ الف لام ہے, وداؤٹ لام التعریف یوز کیا گیا ہے, تو جید پر بھی لام التعریف نہیں ہے. تو اب آگے سمجھا رہے ہیں ان 4 ایریاز کو جن میں مطابقت ضروری ہے, مزید تفصیلات کے ساتھ. اب دیکھیے یہ بتا رہے ہیں کیا, النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیہ, نعت follows the منعوت in following things, in following matters. یہ جو رول میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اسی کو عربک لینگویج میں یہ سمجھا رہے ہیں. النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیہ, نعت follows the منعوت in the following things, in the following matters. یعنی نعت مندرجہ ذیل چیزوں میں منعوت کے تابع ہوتا ہے یا منعوت سے ایگری کرتا ہے. کیا کیا ہے جناب, یہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں. نمبر 1, فی الاعرابی, فی الاعرابی, اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اعراب کے مطلب ہوا کیس, ان کیس. فار ایگزامپل, نحو کے معنی ہوتے ہیں فار ایگزامپل, هذا کتاب جدید, this is a new book. هذا کتاب جدید, this is a new book. قرأت کتابا جدیدا, I read a new book. قرأت کتابا جدیدا, I read a new book. Number 3, هذا اسم کتاب جدید, this is the name of a new book. تو دیکھیے هذا کتاب جدید, کتاب جدید میں یہ دونوں نومینیٹو کیس میں ہیں, کتاب نومینیٹو کیس میں تو جدید بھی نومینیٹو کیس میں. قرأت کتابا جدیدا میں جو دوسری ایگزامپل ہے اس میں کتابن ایکوزیٹو کیس میں تو جدیدن بھی ایکوزیٹو کیس میں. نمبر 3 میں کتابن جدیدن, کتاب مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے تو جدیدن کو بھی مجرور رکھا گیا. تو یہ تینوں حالتیں جو ہیں یعنی کہ مرفوع, منصوب, مجرور, اسی کو کہا جاتا ہے اعراب یا اسی کو کہا جاتا ہے کیس. یعنی اعراب میں اور کیس میں اور اینڈ لیٹر پر جو گرامیٹیکل پوزیشن ہے اس اعتبار سے صفت اور موصوف ایک دوسرے کے ساتھ ایگری کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, التذکیر والتانیث, تذکیر و تانیث میں یعنی جینڈر میں, مذکر اور مؤنث ہونے میں ایگری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. فار ایگزامپل, احمد لہو ابن کبیر, احمد ہیز این ایلڈر سن, احمد کے ایک بڑا بیٹا ہے, تو ابن میسکولین ہے تو کبیر میسکولین. وبنت صغیرۃ, اینڈ a little daughter, اور ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, تو بنتن فیمینین تو صغیرتن فیمینین, صغیرون اب یہاں نہیں کہہ سکتے. تو دیکھا آپ نے کہ موصوف اور صفت میں تذکیر و تانیث کے اعتبار سے بھی یکسانیت پائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں میں ڈیٹیل سے شروع ہی میں انٹروڈکٹری اسپیچ ہی میں بتا چکا ہوں, یہاں پر یہ بھی اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہیں, اسی کا ریویژن ہو جائے گا آپ کا.
نمبر 3 الافراد والتثنیۃ والجمع، یعنی مفرد ہونے میں، یعنی سنگولر ہونے میں، ڈوئل ہونے میں اور جمع ہونے میں، یعنی نمبر میں ایگری کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. نحو فار ایگزامپل لنا مدیر صالح، I have a pious director، یعنی ہمارا ایک نیک ڈائریکٹر ہے، یعنی ہمارے ڈائریکٹر نیک ہیں. ومدرسان جیدان، اور 2 اچھے ٹیچر ہیں. ہمارے ایک نیک ڈائریکٹر اور 2 اچھے ٹیچر ہیں. والزملاء مجتہدون، اور محنتی کلاس میٹس ہیں. تو we have a pious director and 2 good teachers and many hard working classmates. ہمارے ایک نیک ڈائریکٹر، 2 محنتی ٹیچرز اور کئی سارے محنتی کلاس میٹس ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لیا افراد و تثنیہ و جمع، یعنی ان ٹرمز آف نمبر یکسانیت. مدیرن یہ سنگولر ہے تو صالح کو سنگولر لایا گیا، مفرد لایا گیا. واحد سنگولر جس کو کہتے ہیں اس کو مفرد بھی کہتے ہیں عربی میں. اچھا مدرسانی جیدانی میں مدرسان یہ ڈوئل ہے تو صفت اس کی ڈوئل آئی، جیدان جید کو ڈوئل بنا دیا گیا. زملاء یہاں پر پلورل ہے تو اس کی جو ایڈجیکٹو لائی گئی اس کو بھی پلورل بنا دیا گیا، یعنی اس کو بھی جمع بنایا گیا، کیونکہ نمبر میں بھی یکسانیت ہونا ضروری ہے. تو یہ 3rd ایریا تھا جس میں ان سب کا یکساں ہونا ضروری تھا. چوتھی طرف آئیے، چوتھے پوائنٹ کی طرف جس میں ان سب کا یکساں ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے التعریف والتنکیر، یعنی انڈیفینٹ اور ڈیفینٹ ہونے میں، یا ڈیفینٹ یا انڈیفینٹ ہونے میں. نحو فار ایگزامپل عندی سیارۃ جدیدہ، I have a new car. I have a new car، اپنے پاس ایک نئی کار ہے. تو سیارہ جو ہے یہ نکرہ ہے، انڈیفینٹ ہے، الف لام نہیں لایا گیا. تو جدیدہ پر بھی الف لام نہیں لایا گیا. نمبر 2 دیکھیے السیارۃ جدیدۃ غالیہ، the new car is expensive اور costly، نئی کار مہنگی ہے. السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ، نئی کار مہنگی ہے. تو السیارہ پر یہاں دیکھیں الف لام ہے تو الجدیدہ پر بھی الف لام ہے. نمبر 3 میں آئیے این محمد الیابانی، جاپانی محمد کہاں ہے. ویئر از محمد دی جاپانیز، ویئر از محمد دی جاپانیز. محمد یہ موصوف ہے اور الیابانی صفت ہے. یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ بتانا آپ کو ضروری ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ الیابانیوں پر الف لام لگا ہے لیکن محمد پر الف لام نہیں لگا ہے. یہاں ایک عربی گرامر کی بڑی امپورٹنٹ فلسفی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ معرفہ بنانے کے لیے، کسی چیز کو ڈیفینٹ بنانے کے لیے صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ اس پر الف لام لگا دیا جائے. کسی چیز کو ڈیفینٹ بنانے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں، اور بھی قسمیں ہیں ڈیفینٹ کی. مثلا ڈیفینٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی پراپر نیم ہو. مثلا کسی کا نام ہے شاہدہ ہے، زینب ہے، فاطمہ ہے، خالدہ ہے، جو بھی نام ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ بھی ڈیفینٹ ہیں. اور الف لام جس پہ لگ جاتا ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہوتا ہے. تو محمد پر الف لام اس لیے نہیں لگایا گیا کہ آلریڈی وہ ڈیفینٹ ہے، اور جب اس کی ایڈجیکٹو لائی جا رہی ہے تو اس پر الف لام لگایا جائے گا، کیونکہ وہ ڈیفینٹ پہلے سے نہیں ہے، اس پر الف لام لگانا اس لیے لازم ہے. تو محمد الیابانی کہنا پڑے گا آپ کو. اچھا، اور جو پراپر نیمز ہوتے ہیں اس پر الف لام کا استعمال کیا نہیں جاتا ہے. تو یہاں پر المحمد الیابانی ہم نہیں کہہ سکتے، محمد الیابانی کہنا پڑے گا ہمیں. اور یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں رہے. جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب الیابانی پر الف لام لگ گیا، وہ ڈیفینٹ بن گیا، تو محمد کو کیوں ڈیفینٹ نہیں بنایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ محمد پراپر نیم ہونے کی وجہ سے آلریڈی ڈیفینٹ ہے. تو یہ دونوں ڈیفینٹ ہیں، بھلے محمد پر الف لام نہیں لگا ہے، وہ پراپر نیم ہونے کی وجہ سے ڈیفینٹ ہے. تو ڈیفینٹ ہونے میں ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے سے میچ کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ الف لام لگا ہے تو اس پر بھی الف لام ہو سکتا ہے یہ کسی اور وجہ سے ڈیفینٹ ہو. بس ڈیفینٹ ہونا ضروری ہے، دونوں کا معرفہ ہونا ضروری ہے. معرفہ ہونے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، دیٹ از اے ڈفرینٹ کیس، لیکن معرفہ ہونا ضروری ہے، دونوں ڈیفینٹ ہونا ضروری ہے.
اگرچہ ڈیفینٹ ہونے کی الگ شکل ہو سکتی ہے. اس پوائنٹ کو سمجھ لیں, یہ تھوڑا ڈیپ پوائنٹ ہے. جو سطحی قسم کے لوگ گرامر پڑھتے ہیں دوسری لینگویجز میں, وہ عموماً ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اس چیز کو آپ گہرائی سے یہاں سمجھیں. Where is Muhammad the Japanese? جاپانی محمد کہاں ہے؟ نمبر 4, هات دفترك الأول. هات دفترك الأول. Give me your first notebook. Give me your first notebook. Or simply give your first notebook. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو پراپر نیم ہوتا ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہوتا ہے, جو ناؤن مضاف ہوتا ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہو جاتا ہے جناب. تو جہاں میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ پراپر نیم ہونے کی وجہ سے بھی ایک ناؤن ڈیفینٹ ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے مضاف جب کوئی ناؤن ہوتا ہے تو وہ بھی ڈیفینٹ ہو جاتا ہے. دفترکا تمہاری نوٹ بک, تو دفترکل اولا تمہاری پہلی نوٹ بک. تو یہ دفترکا, یہ دفتر مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے, تو یہ بھی ڈیفینٹ بن گیا. اسی لیے جب اس کی صفت لائی گئی تو الاول لائی گئی الف لام کے ساتھ. یہاں دفتر پر الف لام نہیں لگایا جائے گا کیونکہ مضاف ہونے کی وجہ سے آلریڈی وہ ڈیفینٹ ہو گیا ہے, اور دوسرے مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. تو گویا کہ یہاں بھی سملیرٹی پائی جا رہی ہے, وہ کنڈیشن جو ہے ڈیفینٹ ہونے کی وہ پائی جا رہی ہے. دونوں ڈیفینٹ ہیں, دفتر بھی ڈیفینٹ ہے, الاول بھی ڈیفینٹ ہے. دفتر مضاف ہونے کی وجہ سے ڈیفینٹ ہے اور الاول پر الف لام لگنے کی وجہ سے الاول ڈیفینٹ ہے. جیسے پیچھے محمد پراپر نیم کی وجہ سے ڈیفینٹ تھا اور الیابانی الف لام کی وجہ سے ڈیفینٹ ہے. تو دونوں کا ڈیفینٹ ہونا ضروری ہے, طریقے ڈیفینٹ ہونے کے الگ ہو سکتے ہیں. تو بہرحال چوتھی چیز تھی تعریف و تنکیر. تعریف کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا معرفہ ہونا یا کسی چیز کو معرفہ کے طور پر استعمال کرنا, یوزنگ اے ناؤن ان اے ڈیفینٹ وے, اینڈ تنکیر میننگ یوزنگ اے ناؤن ان این انڈیفینٹ وے. تو تعریف و تنکیر میں یعنی ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ میں بھی دونوں کا موصوف اور صفت کا منعوت اور نعت کا ایک دوسرے کے ساتھ یکسانیت رکھنا, کمپیٹیبل ہونا اور ایگری کرنا ضروری ہے. یہ چاروں میں اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں. یہاں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایگزامپلس دی ہیں, وہاں میں نے اپنی طرف سے بہت سی ایگزامپلس آپ کو دی تھیں. یہ بہت اہم قاعدہ ہے عربک لینگویج کا, اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ سمجھ لیں. آگے بڑھتے ہیں. عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یاتی, یعنی مندرجہ ذیل جو مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک نعت اور منعوت کو متعین کریں. عین کے معنی ہوتے ہیں متعین کرنا. نعت کو اور منعوت کو متعین کریں فی کل مثال ان ایچ ایگزامپل مما یاتی ان دا فالوئنگ. اچھا دیکھیے, نمبر 1, اريد ان اشرب ماء باردا, I want to drink cold water, میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. تو ماء باردا, یہ جو ماء ہے یہ ہے منعوت اور باردہ یہ نعت ہے. ماء مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, ایکوزیٹو کیس میں ہے, تو اس کی صفت بھی باردن کو بھی ایکوزیٹو کیس میں لایا گیا. میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں. نمبر 2, اقرأ القرآن الکریم کل صباح, I read the Quran, the noble Quran each morning, میں ہر صبح قرآن کریم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو القرآن یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, ایکوزیٹو کیس میں ہے, تو الکریمہ آپ نے کیا, اس کی نعت کو بھی آپ نے منصوب کیا. اقرأ القرآن الکریم کل صباح, I read یا I recite the noble Quran each morning. نمبر 3, اسکن فی بیت جمیل, میں ایک خوبصورت مکان میں رہتا ہوں. اسکن فی بیت جمیل, میں ایک خوبصورت مکان میں رہتا ہوں. I live in a beautiful house. تو یہ بیتن ہے, یہ فی پریپوزیشن کی وجہ سے مجرور ہے, تو بیتن کی جو صفت جمیل لائی گئی اس کو بھی مجرور رکھا گیا. تو فی بیتن جمیل, ایک خوبصورت گھر میں. اسکن فی بیتن جمیل, میں ایک خوبصورت گھر میں رہتا ہوں. تو اس میں دیکھیں بیت جو ہے یہ منعوت ہے اور جمیل نعت ہے. نمبر 4 میں ہے لا تکتبا بالقلم الاحمر, لا تکتبا بالقلم الاحمر,
کہ ریڈ پین سے آپ دونوں نہ لکھیں. لا تکتب، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا، یہ فعل نہیں ہے. کتبا یکتبو نصر ینصرو سے جو ورب آتا ہے. تم دونوں نہ لکھو بالقلم الاحمر، ریڈ پین سے. ڈونٹ رائٹ ود ریڈ پین. یو بوتھ ڈونٹ رائٹ ود ریڈ پین، یعنی سرخ قلم سے، لال قلم سے تم دونوں نہ لکھو. تو القلم یہ منعوت ہے اور الاحمر نعت ہے. القلم موصوف ہے اور الاحمر صفت ہے. القلمی یہ با پریپوزیشن کی وجہ سے مجرور ہے، جنیٹو کیس میں ہے، تو الاحمری اس کو بھی جنیٹو کیس میں رکھا گیا. لا تکتبا بالقلم الاحمری، تم دونوں سرخ قلم سے نہ لکھو. ڈونٹ رائٹ ود ریڈ پین. تو القلم منعوت، الاحمر نعت. نمبر 5، فی حینا مسجد کبیر، ہمارے محلے میں ایک بڑی مسجد ہے. دیر از اے بگ ماسک ان اور لوکلٹی. حیون کے معنی ہوتے ہیں محلہ، لوکلٹی. حیون کے معنی زندہ کے بھی ہوتے ہیں. حیون کے معنی زندہ بھی ہوتے ہیں. هو الحی القیوم. الحی القیوم، الحی یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہمیشہ زندہ ہے. حیون کے معنی زندہ بھی، حیون کے معنی محلہ بھی، لوکلٹی بھی. اور حیتن جب مؤنث ہو جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں سانپ. اور عورت جو زندہ ہوتی ہے اس کو بھی حیتن کہا جاتا ہے. ایک چٹکلا مجھے یاد آیا، آپ لوگوں کو سناؤں. ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ان کا نام تھا سہیل زکار. بہت بڑے اسکالر تھے، عربک لینگویج کی. انہوں نے کروسیڈز پہ اور بہت سی جو وارس ہوئی ہیں ڈفرینٹ ٹائمز میں، ان پہ بڑی ریسرچ تیار کی ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. تو سہیل زکار تاریخ الحروب الصلیبیہ 40-50 والیوم میں ایک کتاب ہے، اس کو انہوں نے تیار کیا ہے. ان کے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام تھا برنارڈ لوئس. برنارڈ لوئس واز اے گریٹ اسکالر. He was Orientalist and sometimes he attacked Islam. He targeted Islam in his writings. سہیل زکار جو ہے یہ عرب اسکالر تھے اور اسلامسٹ تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ٹیچر برنارڈ لوئس هل هو حیون، هل هو حیون میننگ کیا وہ زندہ ہیں؟ کسی نے جو ہے سہیل زکار سے پوچھا کہ هل استاذ کا برنارڈ لوئس حیون، کہ کیا آپ کے استاذ برنارڈ لوئس زندہ ہیں؟ تو سہیل زکار نے جواب دیا نعم حیون، زندہ ہیں، وحیتن، اور وہ سانپ بھی ہے. یعنی حیون وحیتن یعنی زندہ ہے اور سانپ ہے، یعنی کہ ہمیشہ ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے برنارڈ لوئس. یعنی کہ اس کی رائٹنگز جو ہوتی ہیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اتنا ٹارگٹ کرتا ہے وہ اسلام کو اور بہت ساری چیزوں کو، کہ اس کو پھر انہوں نے کہا حیتن یعنی حیون وحیتن. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا نام حیون وحیتن. عربی کی دیکھیے خوبی کتنی زبردست ہے. حیون کہہ دیا تو مطلب وہ زندہ ہیں، اور حیتن کہہ دیا یعنی کہ وہ سانپ بھی ہے، یعنی کہ ہمیشہ ڈسنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ چٹکلا مجھے ایک صاحب نے قطر میں سنایا تھا، برنارڈ لوئس کے بارے میں جو سہیل زکار سے سوال کیا گیا تھا. مجھے بڑا دلچسپ لگا، یاد آ گیا اچانک حیون سے، تو میں نے سنا دیا. اچھا، فی حینا مسجد کبیر، ہمارے محلے میں ایک بڑی مسجد ہے. دیر از اے لارج موسک، بگ موسک ان اور لوکلٹی. لہو منارتان جمیلتان، اٹ ہیز 2 بیوٹیفل مینارٹس، اس میں 2 خوبصورت میناریں ہیں. تو مسجد منعوت ہے اور کبیر نعت ہے. منارتانی منعوت ہے، جمیلتانی نعت ہے. یہاں پر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ مسجد یہ نومینیٹو میں ہے تو کبیر بھی نومینیٹو، مسجد سنگولر ہے تو کبیر بھی سنگولر، اور مسجد انڈیفینٹ ہے تو کبیر بھی انڈیفینٹ، اور مسجد جو ہے میسکولین ہے تو کبیر بھی میسکولین. آگے دیکھیے لہو منارتانی جمیلتان. منارتان دیکھیے یہ ڈوئل ہے نمبر کے اعتبار سے، اور فیمینین ہے اور نومینیٹو میں ہے، تو جمیلتان بھی وہی سب کچھ ہے. نمبر 6، این المدرسون الجدد، نیو ٹیچرز کہاں ہیں؟ ویئر آر دی نیو ٹیچرز، نئے اساتذہ کہاں ہیں؟ المدرسون یہ منعوت ہے، الجدد یہ نعت ہے. المدرسون یہ میسکولین ہے اور پلورل ہے، تو الجدد بھی میسکولین اور پلورل ہے. المدرسون نومینیٹو کیس میں ہے تو الجدد بھی نومینیٹو کیس میں ہے. آگے دیکھیے نمبر 7، حفظت سورتین طویلتین،
میں نے 2 لمبی سورتیں یاد کی. I memorized 2 long surahs, 2 long chapters of the Quran. I learned 2 long surahs of the Quran by heart. تو سورتینی طویلتینی، سورتینی یا نون لگا کے اس کو ڈوئل بنایا گیا ہے. تو اس کی صفت جو لائی جا رہی ہے اس کو بھی یا نون کے ساتھ ڈوئل بنایا گیا ہے. یا نون کے ساتھ سورتینی کو کیوں لایا گیا؟ کیونکہ یہ آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ جب ڈوئل بن کے آئے تو اس کو یا نون کے ذریعے پھر بنایا جاتا ہے. جو ڈوئل الف نون کے ساتھ ہوتا ہے وہ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، اور جو ڈوئل یا نون کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایکوزیٹو اور جینیٹو دونوں کے لیے ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، اسے یاد رکھیں، پہلے بھی آ چکا ہے. تو یہاں دیکھیں دونوں کے کیسز، ساری چیزیں، نمبرز اور اسی طریقے سے ہر چیز، چاروں جو چیزیں پائی جاتی ہیں چاروں چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں. سورتین طویلتین، سورتین ڈوئل، طویلتین ڈوئل. سورتین ایکوزیٹو کیس میں یا نون کے ساتھ ہے تو طویلتین بھی ایکوزیٹو کیس میں یا نون کے ساتھ ہے. سورتین انڈیفینٹ ہے بغیر الف لام کے تو طویلتین بھی بغیر الف لام کے انڈیفینٹ ہے. سورتین یہ مؤنث ہے تو طویلتین بھی مؤنث ہے. چاروں چیزیں بیک وقت پائی جا رہی ہیں. نمبر 8، ہم رجال صالحون، وہ سب نیک لوگ ہیں. دے آر پائس مین. ہم رجال صالحون، دے آر پائس مین، دے آر رائچیس مین. وہ لوگ نیک مرد ہیں، نیک لوگ ہیں. تو رجال یہ میسکولین پلورل ہے، تو صالحون بھی میسکولین پلورل ہے اور نومینیٹو کیس میں ہے. رجال منعوت ہے، صالحون نعت ہے. نمبر 9، این اخوک الصغیر، ویئر از یور ینگ بردر، آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اب پھر آ گیا، دیکھیے اخوکا پہ الف لام نہیں ہے اخو پر، لیکن مضاف ہے، مضاف ہونے کی وجہ سے ڈیفینٹ ہو جائے گا، اور الصغیر الف لام ہونے کی وجہ سے ڈیفینٹ ہے ہی ہے. تو اخوکا ڈیفینٹ ہے، اسی لیے اس کی جو صفت لائی گئی اس پر الف لام لایا گیا، اس کو بھی ڈیفینٹ بنایا گیا. اس کو ڈیفینٹ بنانے کا یہی واحد طریقہ تھا کہ الف لام لایا جائے. آپ کے سامنے اب 3 چیزیں ایسی ہیں جو ڈیفینٹ ہو گئیں. ایک تو الف لام کے ساتھ جو ناؤن ہوتا ہے معرف باللام جسے کہتے ہیں وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے. ایک وہ ناؤن جو مضاف بن کر آتا ہے وہ ڈیفینٹ ہوتا ہے. ایک وہ ناؤن جو پراپر نیم ہوتا ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہوتا ہے. تو اخو کا الصغیر، یہ اخو جو ہے یہ ہے آپ کا منعوت، اور الصغیر یہ ہے نعت. ویئر از یور ینگ بردر، آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ نمبر 10 میں آئیے، ماذا قال لك احمد الباکستانی، what did Ahmed the Pakistani say to you? What did Ahmed the Pakistani say to you؟ یعنی پاکستانی احمد نے تم سے کیا کہا؟ احمد الباکستانی، پھر وہی ہوا. احمد کو الف لام دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ آلریڈی ڈیفینٹ ہے. ڈیفینٹ اب کیا بنائیں گے ہم جب وہ معرفہ خود پہلے ہی سے ہے؟ الف لام لگایا ہی جاتا ہے کسی چیز کو پراپر بنانے کے لیے، وہ خود آلریڈی پراپر ہے. الباکستانی پہ اب الف لام لگا دیا گیا، احمد الباکستانی. تو احمد یہاں پر منعوت ہے اور الباکستانی یہ نعت ہے. نمبر 3 پہ آئیے، ایکسرسائز نمبر 3، اکمل کل جملۃ مما یاتی بنعت مناسب. کمپلیٹ ایچ سینٹینس ان the following with appropriate adjective. واضبطه بالشکل، اور اس میں کیا کرنا ہے ہمیں؟ and give اعراب to them، اعراب دینا ہے. ضبط بالشکل کا مطلب ہے اس کے شیپ کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی کہ اعراب لگانا ہے. گرامیٹیکل پوزیشن جو ہوتی ہے اسی حساب سے اس کو حرکت دینی ہے. نمبر 1، اکلت طعاما، میں نے کھانا کھایا. اب یہ موصوف یہاں پر موجود ہے منعوت، اب اس کی آپ کو صفت لانی ہے. لذیذاً آپ کو لانا ہے. اکلت طعاما لذیذاً، میں نے لذیذ کھانا کھایا، ڈیلیشس کھانا کھایا. وشربت قہوۃ حارۃ، اور گرم کافی پی. تو طعاما کے بعد لذیذاً اور قہوۃ کے بعد حارۃ. اکلت طعاما لذیذا وشربت قہوۃ حارۃ، میں نے لذیذ کھانا کھایا اور گرم کافی پی. I took a tasty meal and drank hot coffee. Number 2، أين الطلاب الجدد، where are the new students؟ نئے طلبہ کہاں ہیں؟
تو یہاں آپ نے الجدد کا استعمال کیا. نمبر 3 لی اخوانی کبیرانی و اختانی صغیرتانی. اخوان کے ساتھ آپ کبیرانی لا رہی ہیں میسکولین، لیکن اختان کے ساتھ آپ صغیرتانی لا رہی ہیں. I have 2 elder brothers and 2 younger sisters. میرے 2 بڑے بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں ہیں. نمبر 4 اشتریت قلمین جمیلین. میں نے 2 خوبصورت قلمیں خریدی. I bought 2 expensive pens. Beautiful pens. I bought 2 beautiful pens. تو قلمین جمیلین آپ کو لانا ہے، کیونکہ قلمین یہ مفعول بھی بننے کی وجہ سے یہ یا نون لے گا. اس پر یا نون کا استعمال کیا جائے گا ڈوئل بنانے کے لیے، الف نون کا نہیں. بار بار بتا چکا ہوں کہ ڈوئل جب نومینیٹو کیس میں ہوگا تو اس کو الف نون سے ڈوئل بنایا جائے گا، اور جب وہ ایکوزیٹو یا جنیٹو میں ہوگا تو دونوں صورتوں میں یا نون کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا. نمبر 5 عندی ساعۃ جمیلۃ. میرے پاس ایک خوبصورت گھڑی ہے. I have a beautiful watch. یا کہہ لیں آپ عندی ساعۃ ثمینۃ. I have an expensive watch. میرے پاس ایک قیمتی گھڑی ہے. تو ثمینۃ یہ صفت ہوگی، اور آپ نے ثمینۃ کا استعمال مؤنث کے ساتھ اس لیے کیا کیونکہ ساعۃ ہے یہاں پر. نمبر 6 فی الفصل مکاتب قدیمۃ. مکاتب کے ساتھ آپ قدیمہ استعمال کریں. There are old desks, old writing tables in the classroom. کلاس روم میں پرانے ڈیسک ہیں. مکاتب یہ مکتب کی پلورل ہے، ڈپٹوٹ والی پلورل، اور قدیمتن یہ اس کی صفت ہے. مکاتب چونکہ میسکولین بروکن پلورل ہے اور اریشنل ہے، اسی لیے اس کو فیمینین سنگولر کے درجے میں رکھا گیا، اور اس کی جو صفت لائی گئی وہ سنگولر لائی گئی. تو مکاتبو قدیمتن، اور مکاتبو پہ آپ تنوین نہیں لا سکتی ہیں کیونکہ یہ ڈپٹوٹ ہے. فی الفصل مکاتب قدیمتن. There are old desks in the classroom. Number 7 تلك السيارة الحمراء للمدرس الجدید. تو السیارہ کے بعد الحمراء لے آئیں آپ، اور للمدرس کے بعد الجدید لے آئیں آپ، کہ وہ سرخ کار نئے ٹیچر کی ہے. That red car belongs to the new teacher. وہ لال کار نئے استاذ کی ہے، نئے ٹیچر کی ہے. تو السیارۃ الحمراء للمدرس الجدید، یہاں لام کی وجہ سے یہ دونوں کے دونوں مجرور ہو جائیں گے، اور وہاں چونکہ وہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، تو مبتدا یعنی کہ سبجیکٹ نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے تو وہ مرفوع ہوں گے، یعنی ان پہ ضمہ استعمال کیا جائے گا. نمبر 8 اسکن فی المہجع القدیم. میں پرانے ہاسٹل میں رہتا ہوں. I live, I stay in the old hostel. تو مہجع کے بعد القدیم آپ لا رہی ہیں. فی المہجع القدیمی. اسکنو یہ فعل مضارع ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، فرسٹ پرسن سنگولر، اور آپ کو معلوم ہے فعل مضارع میسکولین اور فیمینین دونوں کے لیے دونوں صیغے استعمال ہوتے ہیں، واحد کا بھی اور جمع کا بھی، اور ڈوئل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو جمع والا آتا ہے صیغہ. اسکن فی المہجع القدیم. I stay in the old hostel. Number 9 این سیارتک. Where is your car? آپ کی کار کہاں ہے؟ این سیارتک الیابانیۃ. اب آپ یہاں پر صفت لا رہی ہیں الیابانیۃ. این سیارتک الیابانیۃ. Where is your Japanese car? Where is your Japanese car? تمہاری جاپانی کار کہاں ہے؟ تو سیارتک یہ مضاف مضاف الیہ ہونے کے بعد یہ ڈیفینٹ ہو جائے گا. بار بار بتا چکا کہ مضاف جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہو جاتا ہے، تو یہاں الف لام نہ لگائیں آپ، لیکن اس کی جو صفت لائی جائے گی اس پر الف لام ضرور لگانا ہوگا. تو این سیارتک الیابانیۃ. ویئر از یور جاپنیز کار. نمبر 10 ابراہیم الامریکی طالب مجتہد. ابراہیم the American is a hard working student. ابراہیم الامریکی. ابراہیم کو موصوف بنایا گیا، الامریکی کو
صفت بنایا گیا. الامریکیو پہ الف لام ہے, ابراہیم پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ آلریڈی پراپر نیم ہے, اور ابراہیم ڈپٹوٹ ہونے کی وجہ سے اس پر تنوین بھی ہم استعمال نہیں کر سکتے. ابراہیم والامریکیو طالب مجتہد, تو ابراہیم کے بعد الامریکیو اور طالب کے بعد مجتہد میں استعمال کرنا ہے. امریکی ابراہیم ایک محنتی طالب علم ہے. ابراہیم دا امریکن از اے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ. تو الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا. یہ بہت فضل ہے اللہ رب العزت کا کہ اس نے ہم سب کو توفیق دی کہ اس کتاب کو ہم نے گرتے پڑتے کسی طریقے سے مکمل کر لیا. اور یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے کہ انسان جو ہے عربی سیکھے, جو کہ دنیا کی سب سے اہم زبان ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ لینگویج آف دس یونیورس, اس کائنات کی سب سے اہم زبان ہے. یہ آپ نے تھوڑا محسوس کیا ہوگا اتنا پڑھنے کے بعد کہ عربی جو ہے کتنی خوبصورت زبان ہے, اس میں کتنی باریکیاں ہیں, کتنی گہرائیاں ہیں, اس کے گرامر میں کتنی کیا کہتے ہیں گہرائی پائی جاتی ہے, کتنی باریکی پائی جاتی ہے. اس کے پڑھنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور جب ہم عربی سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں جو ہے دنیا کی پرانی سے پرانی کتابیں اور لٹریچر سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر جو پرانی کتابیں ہیں وہ سب عربی میں ہیں. ماڈرن زمانے کی جو کتابیں ہیں وہ انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہیں, لیکن پرانی کتابیں ساری کی ساری کسی بھی فیلڈ میں سب عربی میں موجود ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ جو ماڈرن میڈیسین کی کتابیں ہیں جو امریکہ وغیرہ میں ترقی کے زمانے میں لکھی گئی ہیں, یہ سب عربی کی کتابوں کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ عربی کی کتابیں جو عباسی زمانے میں اور امویوں کے زمانے میں تیار کی گئی تھی وہ پرانے یونان کی کتابوں سے لی گئی تھی. تو پرانا یونان کا جو نالج ہے, all the important Greek knowledge that has come down to us all through the ages, that came through Arabic. عربک ہی برج کا کام کرتا تھا اس زمانے میں, اسی نے اپنے برج کے ذریعے اپنے راستے سے انگریزی میں پہنچایا. بعد میں لیٹن وغیرہ میں ٹرانسلیشن ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے انگریزی میں آیا, پھر انگریزی سے جرمن, فرینچ اور بہت سی زبانوں میں گیا. تو گریک کے بعد ارمیک اور کیا کہتے ہیں سیریک جو لینگویجز امپورٹنٹ اس زمانے میں تھیں, جس میں سائنس ہے, فلسفی ہے, تھیولوجی ہے, میڈیسین ہے اور پوئٹری ہے, لینگویج ہے, گرامر ہے, اس پرانے زمانے میں جو سب موجود تھی وہ سب کے سب منتقل ہوئی ہے ہم تک عربی کے ذریعے, کیونکہ وہ پرانی لینگویجز سب ڈیڈ ہوتی چلی گئی, اس کے جاننے والے ڈیڈ ہوتے ہوئے چلے گئے. تو وہ سب عربی میں مسلمانوں نے عباسی زمانے میں بیت الحکمت کے ذریعے ٹرانسلیشن کر لیا تھا, بیت الحکمہ قائم کیا گیا تھا. اس کی ہسٹری آپ پڑھیے, دس از این امیزنگ چیپٹر ان دا ہسٹری آف اسلام. مسلمانوں نے سب کچھ پریزرو کر لیا بیت الحکمہ میں ٹرانسلیشن کر کے, ایک ٹرانسلیشن موومنٹ بنائی گئی تھی. ایک بہت بڑا ٹاپک ہے یہ ٹرانسلیشن موومنٹ جو ہے عباسی زمانے میں جو شروع کیا گیا ہارون الرشید کے زمانے میں, اور بعد میں مامون الرشید نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا. تو وہ سب کا سب جو آیا ہے وہ انگلش میں, وہ عربک کے تھرو آیا ہے. تو آج بھی یورپ اور امریکہ میں عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے, لوگ عربی زبان کو بڑی اہمیت اور دلچسپی سے پڑھتے ہیں, لیکن مسلمان گیا گزرا ہو گیا ہے کہ اپنی تاریخ کو نہیں جانتا, اپنی ہسٹری کو نہیں جانتا, اپنے کلچر اور سیولائزیشن کو نہیں پہچانتا. یہ راد درگاہ ہو چکا ہے فی الحال. یہ جو ہے کچھ بھی توجہ نہیں دیتا اپنی قیمتی چیزوں پر, اپنی لیگیسی پر, اپنے سسٹم پر. تو اس لیے بہت خوشی کی بات ہے جو انسان عربی سیکھ لے, یا عربی اس کو سیکھنے کا موقع مل جائے, یا کسی طریقے سے گھر بیٹھے ہی عربی سیکھنے کا موقع مل جائے جیسے آپ لوگوں کو ملا ہے. کتنی مشقت اٹھاتے تھے لوگ پہلے ایک چیز حاصل کرنے کے لیے, آج سنگل کلک پہ ہم کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اور آپ پہ ہے کہ ہم کیا چیز حاصل کرتے ہیں, کیا حاصل نہیں کرتے ہیں. تو اب یہ وقت ہمارے ہاتھ میں ہے, ہم اسے چاہیں تو اسے کارآمد بنا لیں, اور اگر ہم چاہیں تو اپنا وقت اپنے ہاتھ سے گنوا دیں اور کسی کام کا نہ رہیں. تو بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہم نے اس کتاب کو مکمل کر لیا, اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کتاب کو نافع بنائے, ہمارے پڑھانے کو بھی نافع بنائے, آپ کے پڑھنے کو بھی نافع بنائے, اور اس کو مینٹین کرنے کی توفیق دے, اور اس نالج کو دوسروں میں بھی پروموٹ کرنے کی توفیق دے. کیونکہ نالج جب تک اس کو پروموٹ نہ کیا جائے تو یہ ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو ایسے نالج ہے رکا ہوا ہے کہیں پر تو وہ خراب ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب رکی ہوئی ہوتی ہے, ٹھہری ہوئی ہوتی ہے, بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے اندر پریشانیاں آنے لگتی ہیں, لیکن جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو وہ کارآمد ہو جاتی ہے. انسان خود بیٹھا رہے, کوئی ایکٹیویٹی فزیکل نہیں ہے تو بیمار ہو جائے گا. کوئی کار آپ نے نئی خریدی, استعمال نہیں ہو رہی ہے, رکھے رکھے خراب ہونی شروع ہو جائے گی.
ایسے نالج ہے. نالج جب آپ کے پاس ہمارے پاس آیا, اگر ہم نے اس کو اپنے ہی پاس رکھا, اپنے تک محدود رکھا, ریسٹرکٹڈ رکھا اپنی ذات تک, تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی اور اس کی تاثیر ختم ہوتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ. لیکن اگر ہم نے نالج کو پھیلانا شروع کر دیا تو تھوڑی نالج بھی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے تھوڑے سے پیسے سے کوئی انسان بزنس کو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے فائنینس میں برکت ہونی شروع ہو جاتی ہے اور کیا کہتے ہیں اس کے بزنس میں بڑھوتری ہونے لگتی ہے. ایسے ہی یہ نالج ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نالج کو بھی پھیلانے کی پوری توفیق دے اور اس علم کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ نافع بنائے. انشاءاللہ ہم بہت جلد دروس اللغہ پارٹ 3 کا آغاز کریں گے اور چاروں ہی پارٹس انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.